عبادت سے بے کو نکال دو، یعنی بے علی. گھبرا تو نہیں گئے آپ؟ بھائی عبادت نماز کہاں سے شروع کرتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم من نقطۃ تحت البا، مولا کا فرمان ہے با کو نکال دو. عبادت نہیں، وہ عادت بن جاتی ہے. خدا کی قسم علی کو زندگی سے نکال دو تو پھر وہ زندگی جینا حرام ہے، وہ زندگی جینا حرام ہے. بہرحال آخری جملہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حریہ سعدیہ کو گرفتار کرنے کے لیے پولیس آئی اور حریہ سعدیہ کے گھر کے دروازے پر پولیس آئی. انہوں نے دق الباب کیا. انتہائی توجہ کا طالب، انتہائی توجہ کا طالب. دق الباب کیا. حریہ سعدیہ نے اندر سوال دی، کون ہو، کیوں آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ انتہائی توجہ چاہوں، توجہ فرما رہے ہیں نا. حریہ سعدیہ نے کیا کہا؟ کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کس نے بھیجا ہے؟ سپاہیوں نے کہا ہم بادشاہ کے سپاہی ہیں، بادشاہ کا حکم ہے کہ تمہیں گرفتار کر کے پیش کیا جائے، اس لیے ہم تمہیں گرفتار کرنے آئے ہیں. حریہ سعدیہ چونکہ پردے دار تھی، اندر سے آواز دی، کرخت لہجے میں بولا تم جاؤ میں خود آ جاؤں گی، تم جاؤ خود میں آ جاؤں گی. پولیس جانتے تھے، بے شک دشمن تھے، وہ جانتے تھے کہ علی کی شیعہ ہے، جھوٹ نہیں بولتی، آئے گی. بادشاہ کے اب حریہ سعدیہ نے اپنے آپ کو غسل کیا، غسل میت کیا، لباس زیب تن کیا، سفید لباس پہنا، اپنے آپ کو عطر سے معطر کر دیا. بچوں نے پوچھا ماما کہاں جا رہی ہو، ماما کہاں جا رہی ہو؟ حریہ سعدیہ نے بچوں سے پیار کیا، کہا بیٹا مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، مفت میں علی کی ولایت ملی تھی، آج اس کی قیمت ادا کرنے جا رہی ہوں. تو بس اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ علی کی ولایت آپ کو مفت میں ملی، پلیٹ میں رکھ کے ملی، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اگر وقت آئے تو مصلحت سمجھ کے پیچھے نہ ہٹنا، جیسے آپ کے اور میرے قائد نے حکم دیا ہے. ہمیں لبیک کہتے ہوئے علی کی ولایت کے لیے نکلنا ہے. توجہ فرمائیں. یکم ربیع الاول کو ایک بلند صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کی ذات پر. پریشان تو نہیں ہوئے؟ اقبال شاہ جی، اللہ تعالیٰ نے دو ایسے گھر پیدا کیے. وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. اے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو. میں صاحب اب انتہائی توجہ چاہوں، اب انتہائی توجہ چاہوں گا. اللہ نے ابراہیم سے کیا کہا؟ اے ابراہیم میرے گھر کو پاک رکھو. بسم اللہ. کس کے لیے؟ کیوں؟ للطائفین طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے یہ حکم دیا. اللہ نے ابراہیم کو اور اسماعیل کو، دونوں باپ بیٹا معصوم نبی ہیں، نبی بھی ہیں، رسول بھی ہیں، امام بھی ہیں. اللہ کا حکم آیا کہ دونوں باپ بیٹے مل کے میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو. اور یہی حکم آخری نبی کو بھی ہوا، اور آخری نبی بھی اکیلے نہیں تھا. آخری نبی کو حکم ہوا کہ اے محمد، اے رسول میرے گھر کو پاک کرو، میرے گھر کو پاک کرو. اکیلے نہیں کیا اللہ کے رسول نے، بلکہ خود سہارا بنا، یعنی رسالت کے شانوں پہ علی بلند ہوئے اور اپنے گھر کو پاک کیا. یہ ہے کس کا گھر؟ اللہ کا گھر.
اس سے کوئی بڑا گھر ہے بھائی؟ جواب دو، ہے اس سے بڑا گھر تراب شاہ جی ہے؟ آپ نے کہا نا نہیں ہے، میں کہہ رہا ہوں ہے، میں کہہ رہا ہوں اللہ کے گھر سے بڑا گھر ہے، وہ گھر ہے۔ اس سے پہلے اللہ نے اپنے گھر کو پاک رکھنے کے لیے، پاک کرنے کے لیے دو معصوم نبیوں کو حکم دیتا ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ، میرے گھر کو پاک کرو۔ میرے گھر کو پاک کرو۔ اس سے بڑا گھر بتا دوں کون سا گھر ہے؟ پھر قرآن کی آیت، ایک تو اس کے بارے میں، اللہ کے گھر کے بارے میں قرآن کی آیت پڑھ دی، اب وہ جو اس سے بڑا گھر ہے اس گھر کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا گھر کعبہ ابراہیم اور اسماعیل نے پاک کر دیا اپنی طاقت اور استطاعت کے مطابق، لیکن اہل بیت کا گھر وہ گھر ہے جسے اللہ نے اپنی طاقت کے مطابق پاک رکھا۔ بڑا گھر ہوا کہ نہیں ہوا؟ علیہ ولی اللہ، یہ وہ بڑا گھر ہے۔ کسی نبی کو حکم نہیں دیا اللہ نے، بلکہ فرما رہا ہے کہ اس گھر کو میں نے ایسے پاک و مطہر، طاہر و مطہر رکھا جس طرح پاک و مطہر رکھنے کا حق ہے۔ کل جڑا والا ہے، میں آپ کو پتہ ہے نا، گھروں کو جلایا گیا ہے، جلایا گیا ہے، مسلمانوں نے جلایا۔ عیسائیوں تمہیں اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ان لوگوں نے تو رسول کے گھر کو نہیں چھوڑا، رسول کے گھر کو جلایا، زہرا کے گھر کو جلایا، کربلا میں شام غریباں کے وقت خیموں کو جلایا۔ ابھی مجھ سے پہلے ذاکر صاحب پڑھ رہے تھے بی بی سغرا کا خط، جس وقت بی بی سغرا کا خط آیا اس وقت اکبر حسین کے شانوں میں تھے، برچی لگ چکی تھی، شانوں میں تھے، اکبر کا خط کربلا میں پہنچ چکا تھا۔ جب اکبر کو پتہ چلا کہ خط آیا ہے، اکبر نے بابا سے کہا، دو جملے عرض کر رہا ہوں بابا، میں دیکھنا چاہتا ہوں میری بہن سغرا اس وقت مدینے میں کس حال میں۔ حسین نے پوچھا تھا، بیٹا اکبر کوئی خواہش رکھتے ہو؟ ہاں بابا میری یہی خواہش ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں جس سغرا کو میں مدینہ چھوڑ آیا ہوں، میں وعدہ کر کے آیا تھا تیری اپنی شادی پہ تجھے ضرور لینے آؤں گا، میں دیکھنا چاہتا ہوں شہادت سے پہلے میری بہن کس حال میں ہے۔ مولا مظلوم کربلا نے اعجاز امامت سے انگشت بلند کیا، کہا بیٹا انگشت کی طرف دیکھو۔ جیسے ہی اکبر نے دیکھا روضہ رسول نظر آیا، روضہ رسول کے چراغ بجھ رہے تھے، مدینے میں آندیاں چل رہی تھی، روضہ رسول ویران سا تھا۔ ازادارو مگر اکبر کو سغرا نظر نہیں آئی، کہتا ہے بابا مجھے سغرا نظر نہیں آئی۔ بیٹا مولا فرماتے بیٹا آنکھیں بند کرو پھر دیکھو۔ جب دوسری دفعہ دیکھا علی اکبر نے تو مدینہ میں محلہ بنی ہاشم کو دیکھتا ہے، محلہ بنی ہاشم کو دیکھتا ہے، دروازے بند ہیں، قفل لگے ہوئے ہیں، تالے لگے ہوئے ہیں، مگر تالوں کے اوپر خون کے کچھ نشان ہیں۔ پوچھتا ہے بابا ہمارے یہ جو گھروں کے تالے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں تالے لگے ہوئے ہیں،
خون کے نشان کیسے ہیں؟ بابا مجھے سغرا نظر نہیں آ رہی ہے، میری پریشانی بڑھ رہی ہے۔ مولا فرماتے ہیں بیٹا جب دادی ام سلمہ کے گھر سے تیری بہن سغرا اپنے گھر آتی ہے، دیکھتی آگے سے تالے لگے ہوئے ہیں تو اپنی پیشانی کو ان تالوں سے ٹکرا دیتی ہے، سغرا کی پیشانی کا خون ہے۔ امام حسین فرماتے ہیں بیٹا اب آنکھیں بند کر کے دوبارہ دیکھو، سغرا تمہیں نظر آئے گی۔ بس آخری جملہ مظلوم امام نے یہ فرمایا، مولا علی اکبر نے آنکھوں کو بند کیا، دوبارہ انگشت امامت کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ ایک ایسا مقام آتا ہے جہاں علی اکبر نے سغرا کو خدا حافظ کہا تھا، وہاں پر اس مقام پر سغرا بے ہوش پڑی ہے، سغرا کے ارد گرد چند خواتین ہیں، سغرا کو ہوش میں لانے کی کوشش کر رہی ہیں مگر سغرا ہوش میں نہیں آ رہی ہے۔ اتنی میں ایک بزرگ خاتون کہتی ہے، اے بیویو اس کے کان میں، سغرا کے کان میں کہہ دو تمہارا بھائی اکبر مجھے لینے آیا ہے۔ ایک بی بی نے سغرا کے کان میں کہہ دیا، سغرا اٹھو تیرا بھائی کربلا سے تجھے لینے آیا ہے۔ سغرا کی آنکھیں دھل جاتی ہیں مگر دائیں دیکھتی ہیں بائیں دیکھتی ہیں، اکبر کہیں نظر نہیں آتا۔ وسیع اللہ جی نظر